غزہ پیس پلان تو پیش کر دیا گیا لیکن اس پر عمل درآمد کس طرح ہوگا یہ اب تک ڈیفائن نہیں ہوا ہے. لیکن ایک اچھی خبر جو اب آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 8 ممالک جن کی فورسز غزہ میں جا کے پیس پلان یا کوئی پیس کیپنگ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اس میں ایک ہمارا ملک پاکستان بھی ہے جن کی افواج جو ہیں وہ غزہ جا سکتی ہیں. احسن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ قدم کتنا اچھا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے، بہت کمپلیکس ٹاپک ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں یا ہم ابھی تو کنفرم نہیں ہے، کیونکہ وہ جو فورس ایک بننی ہے تو اس کے خد و خال ابھی اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جی ہم صرف ان ممالک کی فورسز رکھیں گے جن کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو اگر پہلے پاکستان کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا کہ جی اسرائیل کی ہم ایک پسندیدہ ممالک میں سے ہیں یا جس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی اور اس پہ عوام کا ری ایکشن آپ جان سکتی ہیں. دوسری بات، یہ جو پاکستانی فوجیوں کو ادھر غزہ میں بھیجا جا رہا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہماری گنز، ہمارے فوجی، اور انہوں نے کن کو کنٹرول کرنا ہے؟ فلسطینیوں کو، جن کو پہلے اسرائیلی مار رہے ہیں اور اب ادھر پاکستان کی فوج کو کھڑا کر دیا جائے گا دوسرے 8 ممالک کے ساتھ. اس پہ اگر ہماری گن سے ایک فلسطینی کو بھی نقصان پہنچا تو اس کے اثرات عوام میں یا پوری مسلم امہ میں کیا ہوں گے، یہ میرے خیال میں اس کا ابھی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ عمان کے جو کنگ ہیں، جہاں پہ آج کل فیلڈ مارشل گئے ہوئے ہیں شاہ عبداللہ، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اس فورس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو ڈنڈے اور اس سے کنٹرول کرنا ہے تو یہ کام پھر ہمیں نہ ہی دیا جائے. اس کا سیدھا اس پلان کا وہ کہتے ہیں مقصد یہی ہے کہ آپ فلسطینیوں کو مسلمان ملکوں کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جی جو کنگ عبداللہ نے دیا، شاہ عبداللہ نے عمان جارڈن کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کی ایک فورس تیار کریں. ان کو ایجپٹ ٹریننگ دے سکتا ہے، ان کو جارڈن ٹریننگ دے سکتا ہے، ان کو ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں، پاکستان ٹریننگ دے سکتا ہے. ان کو ٹرین کریں اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ کام کریں. یہ زیادتی ہے کہ پہلے ان کو 70-80 ہزار کے قریب وہ انہوں نے مار دیا اسرائیلیوں نے، اور اب ان کے اوپر ایک آپ کھڑی کر رہے ہیں فوج مسلمان ممالک کی. احسن صاحب، یہ تو میرے بالکل ہی جذبات ہی بدل گئے ہیں یہ آپ کا تجزیہ سن کے. یہ تو بہت ہی ایک، لیکن اس کے اوپر تو بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس کو بڑا ایک اچھے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ان 8 ممالک میں سے ایک کنٹری ہوگی جو کہ غزہ کے لیے، تو وہ غزہ کو سیف کرنے کے تھوڑی ہے، غزہ کے اوپر ہی اگر انہوں نے کرنا ہے تو پھر رہنے تو ان کو انہیں کے اسرائیلیوں کے ظلم و ستم کے نیچے رہنے دیں، یا تو پھر اس طرح کا پلان بنائیں نا کہ وہ غزہ کے لیے بنے، ان کے لیے امیون سسٹم بنے، نہ کہ وہ ان کے اوپر ہی جا کے انہوں نے اگر حکمرانی کرنی ہے تو. ادھر سے لگتا کیا ہے کہ جی ہمارے فوجی جائیں اور غزہ کے لوگوں کو آرڈر کریں کہ بیٹھیں اٹھیں ادھر جائیں ادھر نہ جائیں، تو یہ زیادتی ہے نا. فلسطینیوں کی تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے، ان کو سے ختم کر دی گئی ہے. جو 20 نکاتی پلان تھا جو ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کے پیش کیا، اس میں کسی فلسطینی کو شامل نہیں کیا گیا، اس میں کسی عرب کنٹری کو شامل نہیں کیا گیا، اس میں کسی مسلم کنٹری کو شامل نہیں کیا گیا، اس میں دنیا کے کسی ملک کو شامل ہی نہیں کیا گیا. یہ اسرائیل اور امریکہ کا بنایا ہوا ایک منصوبہ ہے جس کو ہم چونکہ پہلے دن سے ایک سلوٹ کر رہے تھا کہ جی نوبل پرائز سر آپ کا ہے تو آپ ایک امن کے بہت بڑے وہ ہیں. اور اس سو کالڈ پیس پلان کے بعد جو ہے کوئی 100 سے زیادہ تو فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. دوسرا اور کوئی 5-10 دفعہ ٹرمپ صاحب دھمکی دے چکے ہیں حماس کو کہ اگر حماس نے یہ نہ کیا تو حماس کی یہ قیمت اٹھانے ہم حماس کو ریڈیکیٹ کر، حماس کی ایسی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہر چیز پہ وہ حماس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسرائیل کو کچھ نہیں کہا جا رہا. لیٹسٹ جو سٹیٹمنٹ تھی ٹرمپ کی، اس سے کہا گیا کہ جی پیس پلان کے بعد وہ اس جو ہے اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو مار رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو اسرائیل نے جو بھی ایکشن کیا ہے وہ پیس پلان کی خلاف ورزی نہیں ہے، یعنی کہ فلسطینیوں کو مارتے رہو، یہ کیسا پیس پلان ہے.
تو یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کے، اور ابھی تک تو یہ کوئی راہ عمل ہے بھی نہیں ہے کہ یہ اس پر عمل کر کے ہم فلسطین کو واقعی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا بچا سکتے ہیں جتنے بھی وہ بچے کچھ رہ گئے ہیں. لیکن یہ تو بہت ہی کمپلیکس سچویشن بن گئی ہے. ویل احسن صاحب میں پوچھنا چاہوں گی ایک اور سوال اس کے ریلیٹڈ کہ پاکستان نے جانے کی حامی بھر لی ہوئی ہے یا پھر یہ ابھی بھی اپروول کی فیز ہے کہ بھئی ہاں ابھی اگر اسرائیل نے ہمارا نام ایکسیپٹ کر لیا ہم تو بڑی خوشی سے جائیں گے. آپس کی بات ہے کہیں پہ کچھ ہو نا تو ہم اپنی فوجیں بڑی خوشی سے بھیجتے ہیں. تو پاکستان تو الٹیمیٹلی بھیجے گا اپنی فوجیں. اب مسئلہ یہی ہے جو کنگ عبداللہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ اور بہت ہی نازک قسم کا کام ہے. تو اس جانے سے پہلے ایک اچھی طرح کے TORs جو ہے نا وہ طے ہونے چاہیے. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ادھر جو بھی فورس ہو کسی کے پاس گن نہ ہو. اگر انہوں نے ادھر جا کے جو بھی آرڈر وہ کرنا ہے اس کا بیسک زیادہ کام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی حماس کو آپ نے غیر مسلح کرنا ہے اور پورے غزہ کو ڈی ملیٹرائز کرنا ہے. تو اس پروسیس میں اگر یہ کرنا ہے تو جو بھی یہ فورس ہوگی اوورسینگ فورس کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا اسرائیل کی طرف سے بھی اس دوران کوئی گولی نہیں چلنی چاہیے. اور اسرائیلی فورسز کی موجودگی بھی ادھر غیر پسندیدہ اور ایلیگل ان کی آکوپیشن تو ہے لیکن ان کو بھی ساتھ ساتھ نکالنا چاہیے. اب ہمیں یہ تو پکی بات ہے کہ جی یہ جو فورس ہے یہ اسرائیل کی فوجوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑے گی. انہوں نے جو بھی لڑنا ہے وہ فلسطین والوں کے ساتھ لڑنا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آج یہ جو منصوبہ کھیلا جا رہا ہے اس کا واحد مقصد یہی ہو کہ جی فلسطینیوں کو ہم یہ باور کرا دیں کہ بھئی ان کو اکیلا مارنے والا اسرائیل نہیں ہے, ان کو اکیلا مارنے والی یورپی یونین نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے, یہ آپ کے مسلم برادران بھی ساتھ شامل ہیں. ناظرین, امریکہ پھر عجب دیش کی غضب مثال بن رہا ہے کہ ڈی ویپنائز کرنا ہے اور ویپن دے کے بھیجنا ہے. یہ پتہ نہیں کس طرح کا ڈی ویپنائز کریں گے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا پروگریس ہوتی ہے اس میں.